بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر اقتدار وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں نیا پھڈا پڑ چکا ہے، اور وہ بھی دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان، کیونکہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی ساتھ ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی اگرچہ کہتی ہے کہ جی ہم حکومت میں تو نہیں ہیں، وزارتیں تو نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دونوں مل کر ہی سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ نون لیگ کسی صورت نہیں چاہتی کہ اسلام آباد میں اس کو الیکشنز میں اترنا پڑے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک حلقے میں تو انہوں نے یہ کیا کہ بلا مقابلہ ہی اپنے بندے کو جتوایا، یعنی اب یہ لوگوں کا سامنا ہی نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن بھی چاہتا ہے کہ نہیں، ہمیں کتنے فارم 47 نکالنے پڑیں گے، کیا کریں گے، ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوتا، لوگ آتے ہی نہیں ہیں ضمنی الیکشنز میں، اور جب تحریک انصاف بائیک آؤٹ کر دیتی ہے تو انہوں نے پھر بلا مقابلہ ہی جناب بندہ جتوایا۔ اب اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دینے، لوگوں کا سامنا ہی نہیں کرنا، جبکہ الیکشن کمیشن اپنا ہے، سب کچھ اپنا ہے، لیکن پھر بھی اب خطرہ یہ ہے کتنا کریں گے، اور ہر دفعہ ایکسپوز ہوں گے، تو جتنا بچ سکتے ہیں لوگوں کے سامنے جانے سے بچ جائیں، کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشنز تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو کیا کہ ایک صدارتی آرڈیننس نکلوایا کہ جی اب نئے سرے سے نیا نظام آئے گا، اور پھر اس کے ذریعے حلقہ بندیاں ہوں گی، پھر دیکھا جائے گا، نہیں الیکشنز نہ ہوں بس۔ اسلام آباد کی بیسک وجہ یہ تھی، مگر اتنی جلدی تھی کہ آرڈیننس کس طرح سے جاری ہوا، اس میں نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کے دستخط ہی نہیں ہیں، ان کے دستخط کے بغیر ہی آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے نون لیگ کی حکومت نے۔ اس پر نوید قمر صاحب چیخ اٹھے اور کہتے کہ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا کہ آرڈیننس جاری کر دیا ہے، صدر کے دستخط ضرور ہوتے ہیں آرڈیننس میں۔ اب یہ آرڈیننس ہے، یہ کوئی قومی اسمبلی کا قانون نہیں ہے، تو اس پہ دستخط بھی نہیں ہے زرداری صاحب کے، تو اس پر پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ پھر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بلاول صاحب نے اجلاس بھی بلا لیا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں جی اب تو ہم اگلے اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوں گے، اور دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے۔ یہ ویسے پیپلز پارٹی کا روٹنے منانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جس طرح MQM روٹھا کرتی تھی پیپلز پارٹی سے، اس طرح پیپلز پارٹی نون لیگ سے روٹ جاتی ہے، پھر ساتھ ہو جاتے ہیں، پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بس یہ ان کی نورا کشتی چل رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک امبیرسمنٹ تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس پر تھوڑا سا آپ دیکھیں گے، جس طرح ابھی حال ہی میں پرویز شاہ خان صاحبہ بولی تھیں وزیر صاحب کے خلاف، علیم خان کے خلاف، تو اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا کہ ذرا جھاگ جھوک بیٹھ گئی ہے، تو یہ بھی کچھ دیر کا طوفان ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے کمفرٹیبل تو ہے نہیں، اور جب بھی الیکشن آئیں گے تو یہ کہیں گے نہیں ہم تو تھے ہی نہیں، ہمارا تو کچھ لینا دینا نہیں تھا، نہ نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ کہے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا، یہ آپ دیکھیں گے۔ ورنہ اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ الیکشن بھی مل کے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہوا ہے جی کہ اب امریکہ سے بھی آپ دیکھیں گواہیاں آ رہی ہیں، اور نوجوان زرین نظامانی جنہوں نے آرٹیکل لکھا اور تھر تھلی مچ گئی، کیونکہ اس آرٹیکل کو ہٹایا گیا تھا جین زی کے بارے میں کہ اٹ از اوور، آپ جو مرضی کر لیں، اب جین زی آپ کے قابو میں نہیں آنے والی، وہ سچ سننا پسند کرتی ہے، وہ سچ کو جانتی ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ اب انہوں نے سہیل آفریدی کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہے اور کہا ہے کہ سہیل آفریدی لوگوں میں سے ہی نکلے ہیں اور وہ لوگوں کے ہی آدمی ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے آخری مرتبہ کسی CM کو عوام میں چلتے کب دیکھا؟ ایک جوان آدمی عوام میں چل رہا ہے، اور یہ واحد CM ہے جسے 10-12 لوگ پکڑ کر نہیں چلا رہے، نہ ہی وہ 3 پیس میں نکلا ہے کہ اتنی آگے پیچھے آؤ بھگت ہو، یہ ہو رہا ہے جی وہ ہو رہا ہے، ہو اس کو کوئی بھی ڈال کے دینی ہے تو جناب ارد گرد وہ غلاموں کی ایک فوج ہو، فلاں ہو، نہیں، وہ عام آدمی کی طرح سفر کر رہا ہے، عام آدمی میں جا رہا ہے، اس طرح لوگوں سے گھل مل رہا ہے، ایسے کوئی بھی نہیں کر رہا۔ سہیل آفریدی اپنے عہدے پر پورا اتر رہے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ گراؤنڈ پر ہیں، وہ لوگوں میں جا کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور لوگ انہیں تسلیم کر رہے ہیں، اور کئی لوگوں کے لیے خطرے کی بات ہے، اور دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کا مینڈیٹ کہاں ہے۔ جین زی پر آرٹیکل جب زرین نظامانی نے لکھا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں ہوئیں، اب تو وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ آپ نے سہیل آفریدی کو اجرک اور ٹوپی دی، پھر ان کے لیے زندگی جیلن کر دی۔ ہم سندھیوں کی اقدار نہیں ہیں، میں بطور سندھی تمام سندھیوں کی طرف سے سہیل آفریدی سے معافی مانگتا ہوں، ہم سارے سندھی ایسے نہیں۔ زرین نظامانی چھایا ہوا کہتا ہے جی کہ نوجوانوں کی بہت سپورٹ ہے سہیل آفریدی کو، لوگوں کو اب پرانے بابے نہیں چاہیے، اب ان کو نوجوان لوگ چاہیے۔ اگر آپ پوری زندگی بنگلوں میں پلے ہیں اور باہر پڑھے ہیں تو پھر آپ کو عوام کے مسائل کا نہیں پتہ، کیونکہ آپ کبھی ان مسائل میں گزرے ہی نہیں ہیں۔ یہ نوجوان کہہ رہے ہیں زرین نظامانی، یہ جین زی ہے جی، یہ حقیقت ہم سے بہتر جانتی ہے، اس کو سب پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو اس کو آپ اب واپس نہیں اس بومرز کی دنیا میں لے جا سکتے کہ جہاں ایک چینل تھا PTV، بس اخبارات پر کنٹرول کر لو، یا جس طرح اب الیکٹرانک میڈیا پہ کنٹرول حاصل کر لیا اور جو وہاں پر چلائیں گے بس وہی میڈیا ہے، وہی سب کو سننا پڑے گا، اسی پر لوگ اپنی رائے قائم کریں گے۔ نہیں، اب یہ ڈیجیٹل دنیا کے لوگ ہیں اور یہ سچ سننا ہی پسند کرتے ہیں اور سچ جان لیتے ہیں اگر آپ ان سے چھپائیں گے بھی تو۔ آپ لوگوں کو صرف نظریے پر متحد کر سکتے ہیں، اور ہم سب کا ایک ہی نظریہ ہے، پاکستان کو بہتر کرنا۔
یہ دیکھیں اب یہ نوجوان کی کتنی زبردست باتیں ہیں، اور اسی طرح انہوں نے بڑی تعریف کی ہے۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے جی، مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کروڑوں اربوں روپیہ لگا دیتی ہیں ہر پروجیکٹ پر۔ اب اسی طرح کے پروجیکٹ تھا کلینک آن ویلز، اس میں انہوں نے اپنی اور اپنے والد صاحب کی تصویریں گاڑیوں پر چھپوائیں، سارا کچھ کیا کہ جی گھر تک دوائیاں پہنچے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اربوں روپے کا بجٹ اور پھر کروڑوں روپے کے اشتہارات، اور اس کے بعد کیا کیا، پرائیویٹائز کر دو۔ یعنی اسکیم شروع کرو، اپنی اشتہار بازی کرو، سارا کچھ کرو، پیسہ عوام کا ٹیکس کا لگا دو اور اس کے بعد اس کو پرائیویٹائز کر دو۔ اب انہوں نے جی پنجاب حکومت نے چند ماہ قبل شروع کیے گئے اپنے پروگرام کلینک آن ویلز یعنی فیلڈ موبائل ہیلتھ یونٹس اور دیہی ایمبولینس سروس کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انتظامی اور عملی ذمہ داریاں نجی کانٹریکٹرز کو سونپنے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ویڈیوز بھی آئیں، تصاویر بھی آئیں کہ گاڑیاں گل سڑ رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ تو حالت رہی ہے۔ اچھا اب دلچسپ بات ہے، بیرسٹر گوہر صاحب بھی میدان میں آگے ہیں، انہوں نے بھی دلچسپ جملے بولنے شروع کر دیے ہیں۔ کہتے ہیں یہ حکومت سپر مین اور سپر سپیڈ سے ونڈر بوائے پر آ گئے اور بہت جلد ہوم لون پر چلے جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ بڑا ان کا چرچا تھا کہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، اور اب ونڈر بوائے کی بات آئی، لیکن اس سے پہلے شہباز سپیڈ، فلاں سپیڈ، یہ ہونے لگا وہ ہونے لگا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب یہ ہوم لون تک آ جائیں گے، یہ اکیلے رہ جائیں گے، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اچھا آج طلال چودھری صاحب جو ہے نا پھر منظر عام پر آئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ 11 سال ہو گئے ہیں، یہ تحریک انصاف والوں پر دہشت گرد حملے کیوں نہیں کرتے؟ پتہ نہیں وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان پر کوئی حملے ہو جائیں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، ان کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں۔ پھر اس پر طارق متین صاحب بڑے غصے میں آئے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان ہر پاکستانی کو محفوظ رکھے، لیکن کیا ذہنیت ہے، افسوس ہے، کیا 11 سال میں نواز، شہباز اور مریم پر دہشت گردی کا کوئی حملہ ہوا؟ کیا اب یہ سوال پوچھے جائیں گے کہ جی چونکہ ان پر بھی حملہ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، ان کے ساتھ ہیں؟ یعنی اب آپ کو ثابت کرنے کی کے لیے کہ دہشت گردوں کے آپ خلاف ہیں، آپ کو اپنے اوپر حملہ کروانا ضروری ہو گیا ہے، یہ کرائٹیریا بن رہا ہے۔ اور آج بھی ہو رہا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا پر جناب اختیار ولی صاحب کو دکھایا جا رہا تھا، وہ سہیل آفریدی اگرچہ دورے پر تھے اور ایک سی ایم ہے، لیکن ان کی ایکٹیویٹی نہیں دکھائی جا رہی، اور سارے چینل اختیار ولی کو کٹ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ہو گیا، خیبر پختونخوا حکومت میں فلاں ہے، بس اس کی بات گنواتے رہیں۔ تو کوئی پنجاب یا بلوچستان یا سندھ حکومت کی بھی کوئی بات کر لے، لیکن وہ ساری خرابیاں جناب خیبر پختونخوا گورنمنٹ میں نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال سہیل آفریدی نے کراچی ہائی کورٹ بار سے خطاب کیا، وہاں وکلاء بھی بڑے پرجوش نظر آ رہے تھے، اور ہاں بڑی اہم خبر کہ ایک تو وہاں پر وہ کامیاب جلسہ کر کے آئے ہیں، ناقدین بھی کہہ رہے ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسی میں ایک کامیابی کی طرح جو ان کو یعنی وہاں پر حاصل ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور کام بڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ سیکورٹی صورتحال سے متعلق بریفنگ کے لیے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا کور کمانڈر پشاور کو اسپیکر نے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے خط لکھ دیا ہے کہ سیکورٹی کے کیا حالات ہیں، کس طرح سے ہیں، تو اس پر آ کر ہمیں بتایا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایک لحاظ سے اچھی بات ہے کہ یہ جو دوریاں کہا جا رہا ہے جی اسٹیبلشمنٹ یا اس طرح کے معاملات میں ہیں، تو اگر آپریشن کرنا ہے، جو بھی آگے حالات ہیں اس پر حکومت اور تمام سیاسی لیڈرشپ خیبر پختونخوا کی، ظاہر ہے اسپیکر نے کہا ہے تو اس پہ ساری جماعتیں ہوں گی، اور ملٹری لیڈرشپ، اس کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، اور اس کی طرف یہ قدم ہے۔ اس پر میں دیکھ رہا تھا تاڑے صاحب بڑے پریشان ہو گئے ہیں، اور وہ کہنے لگ گئے ہیں یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے، ڈائریکٹ خط کیوں لکھ دیا ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر ہماری طرف سے وزارت دفاع کی طرف سے آتے تو پھر یہ صحیح طریقہ تھا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک لگ تو رہا ہے کہ ایک رابطہ ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ اس سے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹس مزید آگے بڑھیں، اور صوبے میں اور پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہو۔ اللہ حافظ۔